حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتیوں کو پہلی جماعت جنت میں داخل ہوگی، ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند روشن ہوتا ہے، اور جب دوسری جماعت داخل ہوگی تو ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے آسمان پہ چمکتے دمکتے ستاروں کی طرح روشن ان کے چہرے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ صرف سر کے بال ہوں گے، صرف بال، چہرے پہ کوئی بال نہیں ہوں گے جنتی کے، آنکھیں سرمئی ہوں گی، حضرت آدم علیہ السلام جیسا جو اسے قد دیا جائے گا، یوسف علیہ السلام جیسا حسن ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو غالباً دوسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے پہ غالباً، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کائنات کا بہت سارا حصہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اس کے حسن میں دیا، یوسف علیہ السلام جیسا حسن ملے گا۔ اور داؤد علیہ السلام جیسی آواز ملے گی جنتی کو۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو پہاڑ بھی جھوما کرتے تھے، اور پرندے آسمانوں پہ سر کے اوپر جو جمع ہو جاتے تھے داؤد علیہ السلام کی آواز سننے کے لیے۔ یا جبال اوبی ما هو الطیر، کہ جبال پہاڑ بھی جھوما کرتے تھے، داؤد علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ آواز نصیب فرمائیں گے۔ اور جنت کی عورت کا حسن کیا ہوگا؟ کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ اپنے ایسے انگلی، حور جنت کی ایسے اپنی انگلی باہر نکال دے تو اس کی انگلی کی روشنی سے سورج کی روشنی باندھ پڑ جائے۔ اپنا دوپٹہ دنیا میں ایسے لہرا دے تو ساری دنیا خوشبو سے معطر ہو جائے۔ مردوں سے باتیں کرنا شروع کر دیں، مردوں سے، تو مردے اس کی آواز کی کشش کی وجہ سے زندہ ہو جائیں، اور زندوں سے باتیں کرنا شروع کر دیں، زندہ اس کی آواز کی تاب نہ لاتے ہوئے مر جائیں۔ اور اگر وہ سمندر کے اندر تھوک دے تو ان کے تھوک کی مٹھاس سے سارا سمندر میٹھا ہو جائے۔ یہ جنت کی حور ہوگی، اور اس سے سینکڑوں گنا زیادہ حسن اللہ تعالیٰ دنیا کی عورت کو عطا فرمائیں گے جو جنت میں جائے گی۔ یہاں تک کہ مومن بندے کو عورت جنت کی حور کے اندر جسم، اس جسم کے اندر دل، اور اس دل کے اندر اس بندے کے لیے جو محبت ہوگی وہ محبت بھی نظر آ رہی ہوگی۔ جسم کے اندر دل ہے، دل نظر آ رہا ہوگا، اس دل کے اندر محبت، یہ دل کس کی یاد میں یعنی کس کی محبت میں دھڑک رہا ہے، وہ دھڑکنیں، وہ دل کے اندر محبت بھی مومن کو نظر آ رہی ہوگی۔ اور اس کے جسم کی شفافیت کی وجہ سے حدیثوں میں آتا ہے کہ جو پنڈلی کے اندر جو ہڈی ہوتی ہے، اس ہڈی کے اندر گودا ہوتا ہے، اس گودے کے اندر جو باریک باریک رگیں ہوتی ہیں وہ رگیں بھی نظر آ رہی ہوں گی شفافیت کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں جو اپنی خواہشات کو دبا کے اپنے رب کو راضی کر کے جائیں۔ یہ صرف ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے، باقی دنیا کی جنت کی جو سے نعمتوں کا تصور دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ کتنے اعلیٰ درجے کی ہوں گی وہ ہماری عقل پہنچ نہیں سکتی، یہ صرف ایک اشارہ دیا جا رہا ہے۔ جنت کی ایک ادنا نعمت، ایک ناخن کے برابر نعمت کے کہتے ہیں کہ ایک ناخن کے برابر نعمت، ناخن چھوٹا سا ہوتا ہے، ناخن جو کاٹتے ہیں ہم، ناخن کے برابر نعمت دنیا کی، جنت کی دنیا کے اندر ظاہر کر دی جائے، اس کائنات کے جو کناروں کو روشن کر دے۔ اور جنتی آدمی اپنے کنگنوں کے ساتھ، کنگن پہنائے جائیں گے، سونے اور چاندی کے کنگن ہوں گے،
اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ویسے ہی سنا عجیب سا لگتا ہے بندے نے کنگن پہنے ہوں. لیکن ایک بات یاد رہے کہ علاقے کے حساب سے فیشن تبدیل ہو جاتا ہے. بہت سارے علاقوں میں فیشن وہ ہوتا ہے جو ہمارے نزدیک بڑا عجیب ہے, ہمیں برا لگتا ہے, اور بہت سارے علاقوں کو ہمارے فیشن بہت عجیب لگتے ہوں گے. یہی جنت کے یہ فیشن ہوں گے, اور جنت کے فیشنوں کے اندر, جنت کے ماحول کے اندر مومن کو کنگن پہنائے جائیں گے سونے اور چاندی کے, جو انسان جن کو دیکھ کے بڑا فخر محسوس کر رہا ہو. حدیث میں آتا ہے کہ مومن بندہ اپنے کنگنوں کے ساتھ دنیا میں ظہور کر دے, ایک جھلک ڈال دے تو سورج کی روشنی کو ایسے غائب کر دے جیسے سورج ستاروں کی روشنی کو غائب کر دیتا ہے.